أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کون سی صورت ہے؟ سورۃ الطارق۔ ٹھیک ہے، کوشش کریں گے سورۃ الطارق اور سورہ اعلیٰ دونوں کور اپ کر لیں۔ بہت مختصر سی صورتیں ہیں اور ریپیٹیڈلی آیات ہیں، اس کو ٹچ کرتے ہوئے آگے چلے جائیں گے۔ ہم دیکھ رہے ہیں سورۃ الطارق۔ اب اس آیت کے اندر والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب کل نفس لما علیہا حافظ۔ آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 3 تک قسمیں کھائی جا رہی ہیں، اور آیت نمبر 4 ہے جواب قسم۔ جواب قسم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ قسم کھانے کے بعد جس چیز پر قسم کھائی جا رہی ہے اسے کہتے ہیں جواب قسم۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے قسم ہے آسمان کی اور رات کو آنے والے کی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آسمان کی واپس قسم کھا رہے ہیں۔ لاسٹ کلاس میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ والسماء ذات البروج، آسمان کی قسم کھائی جا رہی تھی۔ ٹھیک ہے، رات کے قسم ہے آسمان کی، اور طارق کیا ہے؟ رات کو آنے والے کی۔ اور اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ پوچھے تمہیں کیا پتا کہ رات کو آنے والی چیز کیا ہے؟ اور آیت نمبر 3 کے اندر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ رات کو آنے والی چیز کیا ہے؟ النجم الثاقب، ستارہ ہے چمکتا ہوا۔ رات کے وقت آسمان پر ستارے گلو کرتے ہیں، اس چیز کی طرف اشارہ ہے۔ ٹھیک ہے، اور پھر آیت نمبر 4 ہمارے لیے بہت اہم ہے کہ آخر اللہ تعالیٰ یہ قسمیں کیوں کھا رہے ہیں۔ تو آیت نمبر 4 کے اندر ہے ان کل نفس لما علیہا حافظ، نہیں کوئی جان مگر ہے اس پر ایک حفاظت کرنے والا۔ تو آیت نمبر 4 میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت ہی پیاری اس کے اندر تفسیر میں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر نگہبان فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں نا گھر سے نکلتے ہوئے یا گھر سے نکلتے ہوئے گھر کی دعا پڑھ لیتے ہیں، تو روایات کی روح سے یہ فضیلت اس میں نظر آتی ہے کہ انسان پر ایک نگہبان فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے۔ تو جتنا زیادہ ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں اتنا زیادہ ہم پر محافظ فرشتے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہماری باڈی کے ڈفرینٹ پارٹس پر ڈفرینٹ فرشتے محافظ بنائے ہوئے ہیں۔ اور ایک دفعہ تو میں نے جب یہ اس آیت کی تفسیر سنی تھی تو میرے ذہن میں پوائنٹ یاد رہ گیا ہے مجھے، کہ یہ بھی میں نے سنا تھا اس آیت کی روح سے کہ ہماری جو آنکھ ہے نا اس پر بھی فرشتے مقرر ہیں، کہ ہماری آنکھ کی بھی وہ حفاظت کر رہے ہیں۔ جیسے ہماری پلکیں ہوتی ہیں نا آنکھوں کے اوپر، آئی لیشز جو ہوتے ہیں وہ ہماری آنکھوں کو پروٹیکٹ کرتے ہیں نا، تو اسی طرح فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے بہت ساری پروٹیکشن کا کام کرتے ہیں ہماری باڈی کے ڈفرینٹ چیزوں پر۔ ان کا اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دیا ہے کہ وہ اللہ کے حکم سے اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری فرشتے پروٹیکشن کرتے رہیں تو ہم نیکی کے کاموں میں لگے رہیں، کیونکہ روایات کی روح سے بہت سارے نیکی کے کام ایسے ہیں جن کو کرنے سے فرشتے ہمیں اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن کا علم سیکھنا سکھانا ایک ایسا عمل ہے کہ اس میں کیا ہوتا ہے، فرشتے اپنے پر پھیلا دیتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے، یعنی کہ ایسے لوگوں کو اپنے سائے میں جگہ دیتے ہیں اور پروٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ رات کو سونے سے پہلے جو شخص آیت الکرسی پڑھ لے اس پر بھی پوری رات ایک فرشتہ کیا ہوتا ہے، محافظ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم گھر سے باہر نکلیں تو ہم ظاہر سی بات ہے بہت سارے شر ہوتے ہیں، ہم گاڑی میں بیٹھ کے جا رہے ہیں اور بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں، لیکن اللہ کے فضل سے ہم بخیریت واپس آ جاتے ہیں، تو ہمیں گھر سے نکلنے سے پہلے اللہ سے حفاظت مانگنی چاہیے، اور گھر جب ہم عافیت کے ساتھ واپس لوٹیں تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک ایسی کیا کہتے ہیں شاہکار بنایا کہ اس کی ہر چیز ہی اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتائی کہ اس کو اتنے اہتمام سے دنیا میں اللہ تعالیٰ لے کر آئے ہیں، ایک ایک اسٹیپ اتنا اللہ تعالیٰ نے اہتمام سے طے کیا ہے، اور پھر جب دنیا میں انسان آ جاتا ہے تو اس کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا گیا بلکہ اس کی پوری زندگی کی پلاننگ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ اور اوپر سے آج ہم نے ایک موٹیویٹنگ آیت پڑھی کہ فرشتے ہم پر محافظ بھی ہیں، ہماری حفاظت بھی کر رہے ہیں۔ ہم چل رہے ہیں تو دیکھیں ہم چلتے چلتے گر نہیں جاتے، بہت ساری چیزوں میں ہمیں لگ رہا ہوتا ہے لیکن ہم بچ جاتے، گاڑی ہماری ایسی آگے پیچھے ہو رہی ہوتی ہے لیکن کنٹرول اچانک آ جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے متعین کیا ہوا ہے کہ وہ انسان کو کیا کریں، نقصان سے روک کر رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور ہر چیز اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، فرشتے بھی ہر چیز اللہ کے حکم سے ہی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 5 جو میں نے ابھی آپ لوگوں کو بولا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیسے پیدا کیا ہے اور بہت ہی اہتمام سے انسان دنیا میں آیا ہے، تو اس کا ایک نقشہ اس آیت کے اندر آ رہا ہے فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ، بس چاہیے کہ دیکھیں انسان کس چیز سے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ تو جب اللہ نے کہا ہے آیت نمبر 5 میں
کہ اس کو دیکھنا چاہیے. فَلْيَنْظُرْ کا مطلب ہے انسان کو چاہیے کہ وہ نوٹ کرے اپنی پیدائش کو. یہ ایک نیکی کا کام ہے اور اللہ نے کہا ہے کہ یہ کام کرو. یعنی کہ جس طرح دوسری چیزوں پر غور و فکر کرتے ہو نا، اللہ تعالیٰ غور و فکر کا بھی حکم دیتے ہیں ہمیں. جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیشتر مقامات پر کہا کہ تم نے کیا پرندے نہیں دیکھے، کیا آسمان کو نہیں دیکھا، کیا زمین کو نہیں دیکھا، کس طرح سے وہ گروتھ اگا رہی ہے یا کس طرح سے آسمان سے پانی برس رہا ہے، تو ہمارا کام ہے کہ ہم ان ساری چیزوں کو نوٹ کریں. اور نوٹ کیوں کریں کہ کسی انجام تک پہنچیں، کیونکہ نوٹ کرنا سے فائدے مند نہیں ہے کہ ہاں دیکھ لیا بس آسمان کو. کچھ سیکھیں ہم، ایک حالت سے دوسری حالت پر پہنچے. پہلا اسٹیپ ہے دیکھا، اور دوسرا اسٹیپ کیا کہ کچھ لرن کریں. کیوں دیکھیں آسمان کو؟ بس ایسے ہی ٹائم پاس. کچھ لرن کریں. کیا لرن کریں گے آسمان کو دیکھ کر؟ اللہ کی قدرت نظر آتی ہے نا. اگر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہمیں اللہ کی عظمت فیل ہو رہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنے بڑے ہیں کہ جنہوں نے ہم پر ایک پروٹیکشن والی چھت کر دی ہے نازل، ہمارے لیے رکھی. اور اسی طرح چرند پرند کو دیکھ رہے ہیں تو نوٹ کریں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے فضا میں گھوم پھر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی پاور کتنی بڑی ہے کہ بڑی آسانی سے وہ ہوا میں معلق ہیں. اسی طرح آسمان کے ساتھ ساتھ سمندر کو جب ہم دیکھتے ہیں تو کیا فیل کریں گے؟ وہ اللہ کی عظمت کو فیل کریں کہ اتنے عظیم ہے اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے کنٹینیوسلی سمندروں کی جو ویوز ہیں ایک کے بعد ایک آتی ہے، کنٹینیوسلی وہ موومنٹ کر رہی ہے اور کوئی بھی ویو اپنی حدود سے آگے نہیں بڑھ رہی. تو اے انسان تو کیا لرن کرے گا اس سے؟ تو یہ لرن کر کے تو بھی اپنی حدود میں رہ. تجھے بھی دنیا میں آنے کے بعد کچھ کہا گیا ہے کہ تجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، تو اپنی لمٹس کراس نہیں کرو. کائنات کی ہر چیز سے سیکھو. ٹھیک ہے، سمندر ہر وقت موومنٹ کر رہا ہے تو انسان کو بھی کیا چاہیے کہ سستی نہ کرے، ہر وقت چلتا پھرتا رہے. یعنی کہ ہر وقت نیکی کے کاموں میں لگا رہے، لیزی ہو کر بیٹھ نہ جائے، ایک کے بعد ایک نیکی کا کام کرتا رہے، ایک کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آیت نمبر 5 میں کہ انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے. تو آئیے ہم سب مل کر دیکھتے ہیں، اور دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایسا غور و فکر کریں گے کہ ہم کسی انجام تک پہنچے اور اللہ کی معرفت تک پہنچے. ٹھیک ہے، آگے کی آیت کیا کہتی ہے؟ کس سے پیدا ہوا ہے انسان، اس کے بارے میں آتا ہے خلق من ماء دافق، وہ پیدا کیا گیا ہے پانی سے اچھلنے والے پانی. ٹھیک ہے، اور وہ کون سا پانی؟ اسپرم کی طرف اشارہ ہے. یخرج من بین الصلب والترائب، جو نکلتا ہے درمیان سے پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں سے. مطلب کتنا زیادہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کو ڈسکلوز کھول کر بیان کر دیا ہے، اور اس سے انسان کی ایک حقیقت نظر آتی ہے کہ وہ آخر آیا کہاں سے. انسان کو اپنی حقیقت نظر آ رہی ہے کہ وہ کتنے حقیر سے نطفے سے بنا ہے، کہ وہ ایک ناپاک سی چیز سے بنا ہے اس کا وجود. اور جب انسان دنیا میں آ جاتا ہے اور بچہ ہوتا ہے تو کسی لائق نہیں ہوتا. اگر اس کو کوئی ٹیک کیئر نہ کرے، اللہ تعالیٰ ماں کے دل میں محبت نہ ڈالے، تو وہ اتنی مشقت کر کے اسے فیڈ بھی نہیں کرائے گی اور اتنی مشقت کر کے اسے پالے گی بھی نہیں. اللہ نے ماں کے دل میں محبت ڈالی کہ وہ ایک چھوٹے سے بچے کو دودھ پلاتی ہے، اپنی جان لگا دیتی ہے، اپنی پیدائش کے ڈیلیوری کے دوران اپنی جان کی قربانی دے دیتی ہے، اور پھر ایک ایک مرحلہ ماں کا بہت ہی زیادہ قربانی مانگتا ہے. تو یہ اللہ ہی کے حکم سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ماں کے دل میں اتنا رحم اور محبت ڈالی ہے کہ یہ انسان کو اچھے طریقے سے پرورش کرے. اور پھر جب انسان چلتے 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 ایک لیول پر آ جاتا ہے اور جوانی پر پہنچ جاتا ہے، پیک جوانی پر پہنچ جاتا ہے، تو تکبر اس کے اندر آ جاتا ہے. اور یہ تکبر انسان کتنے دن کر لے گا؟ 20 سال کی عمر میں یا 15 سال کی عمر سے جوانی داخل ہوتی ہے نا پیک پر، تو کتنے سال تک انسان اپنے آپ کو جوان فیل کرتا ہے؟ 40 ایئرس کے بعد آپ کے بال سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر 50 ایئرس کے بعد دانت ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں. تو بس کتنے عرصے کی بات ہوتی ہے؟ 20-25 سال کا ڈوریشن. اس میں ہمارے اندر اتنا تکبر آئے کہ ہم اللہ کی ذات کو ہی کچھ نہ سمجھیں اور خوب عیاشی کریں، اور یہ سوچیں کہ جوانی پھر نہیں آنی، اور ہر طرح کے گناہ کر لیں، اپنے حسن کی نمائش کریں. نمازوں کا جب دل چاہ رہا ہے پڑھیں، جب دل نہیں چاہ رہا نہیں پڑھیں، قرآن کو سمجھے نہ سمجھے، بس رٹا و رٹایا ناظرہ پڑھ لیا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یاد دلا رہے ہیں کہ تم دنیا میں کسی مقصد کے تحت آئے اور اتنے اہتمام سے پیدا کیا ہے، تو آخر کوئی مقصد ہے. آیت نمبر 8 دیکھ لیجئے، انہو علی رجعہ لقادر. یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں لوٹانے پر بھی قادر ہے. یعنی کہ حالات ایک جیسے نہیں رہتے، ہر روز آپ ایک دن موت کے قریب ہو جاتے ہیں. کوئی طاقتور انسان اپنی زندگی کے دن کم نہیں کر سکتا یا دن بڑھا نہیں سکتا. کوئی طاقتور انسان اپنی زندگی کا ایک دن بھی ایکسٹرا بڑھا نہیں سکتا، کیونکہ قیام موت کے بارے میں آتا ہے کہ جب حکم آئے گا تو نہ ایک گھڑی آگے ہوگی نہ پیچھے ہوگی. جو وقت لکھا ہوا ہے اپوائنٹڈ، اسی ٹائم پر فرشتے آ کر روح قبض کر لیں گے. یوم تبلی السرائر، جس دن جانچ پڑتال کی جائے گی تمام رازوں کی. اف اللہ، آیت نمبر 9 جو ہے نا بہت ہی ہلا دینے والی ہے. یوم تبلی السرائر یعنی کہ جانچ پڑتال کی جائے گی. اس آیت کے اندر تبلا کا جو لفظ ہے نا،
وہ بڑا ہی گہرا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ جس دن پوچھا جائے گا تمہارے اعمال کے بارے میں، بلکہ گہرے الفاظ استعمال کر دیا، تبلا کا لفظ ہے، اور تبلا کا جو مطلب آتا ہے نا وہ گہرائی کے لیے آتا ہے کہ بہت زیادہ ڈیٹیل میں دیکھا جائے گا۔ اور کس کو دیکھا جائے گا؟ بڑے بڑے اعمال کو، کہ کیا کیا بڑے بڑے اعمال تم کر کے آئے جو سامنے نظر آئے۔ نہیں، سرائر، سرائر کہتے ہیں سین را سے نکلا، اور سر جو ہے نا پوشیدہ چیز کو کہتے ہیں، کہ پوشیدگی میں کی ہوئی باتیں یا پوشیدگی میں کیے ہوئے راز، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سامنے لے آئیں گے۔ ابھی پچھلے دنوں رات کو سونے سے پہلے مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ بہت ٹائم ضائع ہو رہا ہے، تو باقاعدہ میں ایک طٰہٰ ابن جلیل وغیرہ کے لیکچر بہت ہی زبردست ہوتے ہیں یوتھ کلب پر، تو وہ میں سنتی ہوں۔ انہوں نے رمضان میں جو پوری ایک سیریز کی تھی 11th آور کے نام سے، آپ لوگوں کو بھی میں لنک یہاں دوں گی۔ آپ لوگ، میری ریکویسٹ ہے کہ فارغ ہو کر 45 منٹس کا لیکچر ہے، میری طرح رات کو آرام سے لیٹ کر سن لیں، ضرور سنیے گا۔ بس جب وہ لیکچر آپ سنیں گے نا تو آپ بولنے سے پہلے سوچیں گے۔ اس قدر زبردست لیکچر تھا، مجھے لگتا ہے کہ آیت نمبر 9 جو ہے نا، اگر ہمیں اس کے ڈیٹیل اور سمجھنی ہے اور اپنے آپ کو صحیح کرنا ہے تو ہم وہ والا لیکچر سن لیں۔ جسٹ 45 منٹس کا آپ 10 منٹس کر کے سن لیں اور ضرور سنیں۔ میں بالکل ریکمینڈ کروں گی کہ وہ آپ سنیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ ہم کہاں کہاں فضول بولتے ہیں اور اپنی زندگی کو کس قدر ضائع کر رہے ہیں، اور ہمیں قیامت کے دن ایک ایک اعمال کا جواب دینا ہے۔ تو ایک طریقے سے میں آپ کو ہوم ورک ہی دیتی ہوں کہ آپ تھرسڈے سے اگلے تھرسڈے تک بھلے کمپلیٹ کر لیں، تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو اتنا فائدہ ہوگا کہ آپ لوگ واقعی کہیں گے کہ بہت ہی اچھا لیکچر تھا۔ وہ جب رات کو میں نے سنا تو دوسرے دن مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ نہیں، بولنے سے پہلے سوچنا ہے، ہر چیز بولنے کی نہیں ہوتی ہے۔ ذرا سا پہلے آتا ہے نا کہ پہلے تولو پھر بولو، ہم کیا کرتے ہیں، بول دیتے ہیں پھر تولتے ہیں کہ میں نے کیا بول دیا۔ اور کوئی بھی انسان اپنے بولنے پر ہمیشہ پچھتایا، خاموشی پر کوئی نہیں پچھتایا۔ تو انہوں نے بہت ساری چیزیں اس میں ڈسکس کی ہیں، جس کی تھوڑی تھوڑی باتیں جو میرے ذہن میں ابھی آ رہی ہیں وہ میں آپ سے ڈسکس کر رہی ہوں، کہ انسان جو ہے نا قیامت کے دن اپنے بولنے پر بہت پچھتائے گا، کیونکہ جب انسان بولتا ہے تو پھر بہت ساری غلطیاں اس سے ہو جاتی ہیں۔ تو زبان کے بارے میں یہی آتا ہے کہ روز صبح زبان جو ہے نا تمام اعضاء کے آگے ہاتھ جوڑ کر کیا کہتی ہے کہ تو صحیح رہنا تو سب کچھ صحیح رہے گا، تو بگڑ گئی تو پھر سب کچھ بگڑ جائے گا۔ تو زبان کا استعمال جو ہے نا یا تو انسان کو اوپر تک لے جاتا ہے، اچھی زبان انسان کو، مٹھاس والی زبان عرش تک لے جاتی ہے، یعنی کہ راج کرواتی ہے لوگوں کے دلوں میں، اور اگر ہماری زبان خراب ہو تو پھر ہم اپنا ہی نقصان کر دیتے ہیں۔ تو بہت ساری چیزیں اس کے اندر تھیں، اور ایک حدیث کا مفہوم ہے، اللہ معاف کرے، بہت ہی خطرناک حدیث ہے، کہ ایک کلمہ، ٹھیک ہے، ایک سینٹینس نہیں، کلمہ انسان اپنے منہ سے نکالتا ہے اور اس کو فیل بھی نہیں ہوتا کہ اس نے کوئی غلط بات کہی ہے، وہ کلمہ اس کو جہنم کی گہرائیوں تک پہنچا دیتا ہے۔ اور ایک کلمہ انسان بے دہانی میں نکالتا ہے، میٹھا جملہ نکل جاتا ہے اس کے منہ سے، تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ جملہ پسند اتنا آتا ہے کہ جنت کے بالا خانوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو ہم دیکھیں کہ ہم اپنی زبان کا کیا استعمال کرتے ہیں۔ اور وہ بار بار ایک ہی بات کر رہے تھے کہ اگر کلام کے 10 حصے بھی ہیں نا تو 8 حصہ خاموشی کا ہے، یعنی کہ زیادہ تر وقت بہتر یہ ہے کہ انسان خاموش رہے، کیونکہ ایک حدیث کا مفہوم ہے جس کا آگے کی آیات پہ بات کرتے ہیں ہم۔ تو وہ لیکچر آپ لوگ ضرور سنیے گا، میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو وہ سینڈ کرتی ہوں لنک اس کا۔ والسماء ذات الرجع، اور قسم ہے آسمان کی جو پلٹنے والا ہے، والارض ذات الصدع، اور زمین کی جو پھٹنے والی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ واپس بیچ میں دو قسمیں کھا رہے ہیں، انہ لقول فصل، بے شک وہ یقیناً ایک بات ہے فیصلہ کن۔ یہ قرآن کی طرف اشارہ ہے، ٹھیک ہے، قرآن ایک کلام ہے جو فیصلہ کرتا ہے انسان کے لیے، صحیح غلط کا اور ہر چیز کا فیصلہ کرتا ہے قرآن۔ اور ہماری زندگی میں جو بھی مسئلے مسائل ہیں ان سب کا فیصلہ کون کرتا ہے؟ قرآن کرتا ہے۔ قرآن سے پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے مسائل کے حل کیا ہے۔ وما ہوا بالہزل، اور نہیں ہے وہ کوئی ہنسی مذاق کی چیز۔ انہم یکیدون کیدا، بے شک وہ چال چل رہے ہیں ایک چال، وَأَكِيدُ كَيْدًا، اور میں بھی ایک تدبیر کر رہا ہوں۔ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، پس مہلت دے دیجئے کافروں کو، مہلت دینا انہیں مہلت تھوڑی سی۔ تو اب جو لوگ قرآن کو نہیں مانتے، اللہ معاف کرے، تو وہ سازشیں کرتے رہتے ہیں ہر دور میں، ٹھیک ہے۔ اور ابھی اس آیت سے مجھے یہ بھی یاد آیا، اللہ معاف کرے، کہ قرآن کو نیچا دکھانے کے لیے ہر دور میں لوگوں کی سازشیں ہیں۔ تو اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان تو ایک پلاننگ کرتا ہے کسی بھی چیز کو نیچا دکھانے کے لیے، لیکن اللہ بھی ایک پلاننگ کر رہے ہیں، اور یاد رکھیے گا کہ اللہ کی پلاننگ بہت ہی بہتر ہوتی ہے۔ اور پھر کافروں کو جلدی پتہ چل جائے گا کہ اللہ کی مہلت کتنی دیر کی ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ رسی کھینچ لیتے ہیں تو پھر انسان کہیں کا نہیں رہتا۔
تو آخری کی جو آیات ہے نا قرآن کو نیچا دکھانے کے لیے، اگر کوئی سازش چل رہا ہے، اس کو ہنسی مذاق کی کتاب سمجھ رہا ہے اور نان سیریس ایٹیٹیوڈ شو کر رہا ہے اور خدا نہ خواستہ کوئی سازش کر رہا ہے، تو وہ یاد رکھے کہ اس کی سازش کامیاب نہیں ہوگی۔ آپ سب نے میسیجز دیکھے ہوں گے، آپ کو پتا ہوگا کہ آج کل سویڈن میں لوگوں نے قرآن کو جلایا، عید الاضحیٰ کے موقع پر قرآن کی بے حرمتی کی گئی ہے اور اسے سرے عام لا کر ویڈیوز چھوٹی چھوٹی آئی ہیں کہ آگ سے جلایا گیا ہے اسے۔ تو کل میں یہ ویڈیو دیکھ رہی تھی تو وہی آیات آ رہی تھیں کہ جتنا بھی انسان قرآن کو جلا لے، اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے نا قیامت تک محفوظ رہے گا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کے محفوظ ہونے کی خود قسم کھائی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کتنے سو سال پہلے کی کتاب ہے، لیکن آج تک ایک ایک اعراب اس کا محفوظ ہے، جیسے بالحذف لام پہ جو ساکن ہے نا وہ بھی محفوظ ہے۔ اور اگر قرآن کو لوگ کتابوں کی صورت سے ہٹا بھی دیں، جیسا کہ پچھلے تاریخ میں گزرا ہے کہ ایک وقت آیا تھا کہ کتابیں جلائی جا رہی تھیں یا کتابوں کا وہ گڑبڑ کی جا رہی تھی، تحریف ہو رہی تھی اور قرآن ختم ہو رہے تھے، لیکن پھر کیا ہوا تھا، حفاظ کے دلوں سے لے کر قرآن کو لکھا گیا تھا، ایک دور ایسا گزرا تھا تاریخ میں۔ تو آج بھی اگر لوگ قرآن کو جلا بھی دیں یا کسی بھی طرح سے نقصان پہنچائیں تو اللہ تعالیٰ حفاظ کے دلوں میں محفوظ ہے قرآن، اس سے بھی واپس لکھا جا سکتا ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہنے کی کہ اللہ کے کلام کو نیچا دکھانے کی انسان کتنی بھی کوشش کیوں نہ کر لے، یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اور انسان چال چلتا ہے لیکن اللہ بھی ایک چال چلتے ہیں اور اللہ کی چال زبردست ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس آیت سے میں ہمیشہ آیت کا ایک دوسرا پوائنٹ صرف اس لیے نکالتی ہوں کہ ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کہ ہماری زندگی میں بہت سارے لوگ ہمارے خلاف چالیں چل رہے ہوتے ہیں۔ قرآن کے علاوہ میں بات کر رہی ہوں، لوگ نیچا دکھانے کی بہت کوشش کرتے ہیں، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو نیچا دکھانے کی بہت کوشش کی۔ ان کے بھائیوں نے کیا کیا، 11 بھائی تھے اور انہوں نے کیا پلاننگ کی کہ وہ باپ کا بڑا ہی چہیتا ہے تو اسے کیا کرے، کنویں میں ڈال دیں۔ پہلے کنویں میں ڈال کر آ گئے، پھر بیچارے یوسف علیہ السلام اللہ کے حکم سے آزمائشوں کے ایک دور میں گزرتے گئے، پھر ان کو عزیز مصر کی بیوی نے پھنسایا اور بے حیائی کا حکم دیا، لیکن یوسف علیہ السلام بے قصور تھے، اس کے باوجود ان کو جیل میں ڈال دیا گیا، اور پھر جیل میں ڈال دیا گیا، اور پھر کہیں جا کر بہت سالوں بعد وہ جیل میں رہے قیدی بن کر، اور پھر آہستہ آہستہ ان پہ عروج کا دور شروع ہوا اور آہستہ آہستہ کر کے وہ ایک جگہ کے بادشاہ بنے، اور ایٹ لاسٹ وہ ایسی جگہ کے بادشاہ بن گئے کہ بھائی پھر غریب بن کر یا ایک طریقے سے ان کے پاس کچھ نہیں تھا تو یوسف علیہ السلام کے پاس غلہ لینے کے لیے آئے، اور اس حالت میں لینے کے لیے آئے کہ ان کا مال وال سب ختم ہو گیا تھا، وہ قحط سالی کا شکار ہو گئے تھے۔ یوسف علیہ السلام کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کھڑے ہوئے تھے کہ آج یوسف علیہ السلام ان کی کچھ مدد کریں، اور پھر آہستہ آہستہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ڈسکلوز کیا کہ میں یوسف ہوں اور تم لوگ میرے بھائی ہو، اور تم کیا کرو، اپنے والد کو میرے پاس لے کر آؤ۔ پھر جب والد اور سب واپس مصر آئے تو یوسف علیہ السلام اور ان کے والد تخت پر بیٹھے ہوئے تھے، باقی سارے بچے کیا کر رہے تھے، انہیں بھائی سجدہ کر رہے تھے۔ تو یہ صورت ایک مثال ہے اس بات کی کہ جو آپ کو جتنا گرانا چاہے، کل کو اللہ تعالیٰ کی پلاننگ یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ صبر سے کام لیں اور اپنے آپ کو مضبوطی سے جما کے رکھیں اور اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں، تو ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو انہی لوگوں کے سامنے بلندی عطا کرتے ہیں اور وہ لوگ آپ سے نیچے ہوتے ہیں۔ تو اگر ہماری زندگی میں کوئی ایسا فیز آ رہا ہے کہ ہمیں ڈیگریڈ کیا جا رہا ہے یا ہمیں نیچے دکھایا جا رہا ہے، تو اگر ہم اللہ کے لیے اپنے آپ کو جھکا دیں اور اللہ ہی سے مدد مانگیں اور اپنے آپ کو صحیح رکھیں، سامنے والا ہمارے ساتھ کچھ بھی کر لے، ہم کوئی پلاٹنگ نہ کریں، ہم کوئی غلط سوچ نہ رکھیں اور اللہ کی رضا کے لیے گو آن ہوتے رہیں، تو ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بلندی عطا کرے گا۔ بس بلندی چاہنے کے لیے ہمارے اندر اخلاص ہونا چاہیے، ہماری نیت صاف ہونی چاہیے، اور ہمارے اندر اللہ کے لیے جو ہے نا عاجزی ہونی چاہیے، اور ہم یہ سوچیں کہ مجھے کسی کا برا نہیں چاہنا، جب میں برا نہیں چاہوں گی تو ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے آسانی کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت مختصر سورت، ہاں تو میں کیا بات کر رہی تھی کہ سورت کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں سورۃ الطارق میں کہ آیت نمبر 4 اگر ہم دیکھیں تو اس میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر محافظ فرشتے رکھے ہیں، لہٰذا ہمیں فرشتوں کی پروٹیکشن میں رہنا چاہیے، اور آیت الکرسی وغیرہ کا اہتمام ہے، ذکر اذکار کا اہتمام ہے، گھر سے باہر نکلنے کی دعا ہے، یہ ساری چیزیں کریں۔ اور ابھی میرے دماغ میں ایک اور پوائنٹ آیا کہ ہم وہ کام نہ کریں جس سے فرشتے دور ہو جاتے ہیں، اور آپ سب کو پتہ ہے احادیث کی روح سے کون سا وہ کام ہے جس کو کرنے سے فرشتے ہم سے دور ہو جاتے ہیں، تو وہ ہے جھوٹ۔ یہ بھی میرے ذہن میں اچانک آیا، یہ والا پوائنٹ مسنگ تھا تو آج ابھی یاد آ گیا مجھے۔ تو جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو فرشتے بہت میل دور چلے جاتے ہیں اس سے، اللہ یہ کہ انسان توبہ کر لے اور سچ والی زندگی گزارے تو فرشتے واپس آتے ہیں، ادروائز وہ دور چلے جاتے ہیں ہم سے۔ تو ہمیں بہت زیادہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم فرشتوں کے پاس اپنے پاس رکھتے ہیں فرشتوں کو، یا فرشتے ہم سے دور رہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں انسان کی پیدائش کی طرف اشارہ ہے،
اور انسان کو غور و فکر کا کہا گیا ہے، اور غور و فکر کر کے انسان اس نتیجے تک پہنچتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ ہی نے ایک حقیر سی چیز سے لے کر ایک توانائی دی اور جوانی دی، اور اللہ تعالیٰ ہی نے ہر چیز دی ہے، لہٰذا ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ ہی کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے، اپنی جوانی میں بھی اللہ کی عبادت کرنی چاہیے اور اچھے طریقے سے زندگی گزارنی چاہیے۔ آیت نمبر 9 کہتی ہے کہ اس دن جانچ پڑتال ہوگی تمام رازوں کی، یعنی کہ ہر پوشیدہ چیز سامنے آ جائے گی، لہٰذا انسان اپنی تنہائیوں کو بھی پاک کرے اور ہر برے عمل سے بچنے کی کوشش کرے۔ آخری کی آیات میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن ایک فیصلہ کن کتاب ہے اور کوئی ہنسی مذاق کی چیز نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان اس کو نیچا دکھانے کے لیے الٹی سیدھی پلاٹنگ کرتا ہے، سازشیں کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ انسان ایک سازش چلتا ہے اور اللہ ایک سازش چلتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے یہ لرن کیا کہ آج کل کے دور میں بھی لوگ قرآن کو اللہ معاف کرے جلا رہے ہیں یا نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو انسان یاد رکھے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ ہی اس کی حفاظت کریں گے، کوئی انسان اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو ایک چھوٹا سا خلاصہ